بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج میں احادیث کی روشنی میں وضو کے 3 ضروری مسائل کا ذکر کروں گا۔ نمبر 1، وضو میں دائیں طرف سے ابتدا کرنا مستحب ہے یا سنت ہے؟ نمبر 2، وضو میں اعضاء کا لگاتار دھونا ضروری ہے یا نہیں؟ نمبر 3، گردن کا مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ اور نیز گلے کے مسح کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سامعین، نمبر 1، وضو میں دائیں جانب سے شروع کرنا سنت نہیں بلکہ مستحب ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کے کام مبارک کیے ہیں۔ پہلا مواظبت علی سبیل العبادت اور دوسرا مواظبت علی سبیل العادت۔ مواظبت علی سبیل العبادت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیے ہوں، جیسے وضو کے وقت مسواک کرنا اور پورے سر کا ایک بار مسح کرنا وغیرہ۔ اور مواظبت علی سبیل العادت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہوں، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کو دائیں جانب سے شروع کرنا پسند کرتے تھے۔ ویسے تو ان دونوں صورتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے عبادت ہے، لیکن اگر ان دونوں صورتوں میں سے کسی ایک قسم والے امور کو ترک کریں تو اس کا گناہ ہوگا یا نہیں، اس کے لیے علماء نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ اگر مواظبت علی سبیل العبادت والے امور کو چھوڑیں گے تو گناہ ہوگا، اور اگر دوسری قسم جو کہ مواظبت علی سبیل العادت ہے اسے چھوڑیں گے تو گناہ کے مرتکب نہیں ہوں گے، لیکن اگر کریں گے تو ثواب ضرور ملے گا، اور اسی کو مستحب عمل بھی کہتے ہیں۔ وضو میں دائیں طرف سے ابتدا کرنا مواظبت علی سبیل العادت ہے، یعنی یہ عمل مستحب ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا، اور اگر کسی وجہ سے نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ملے گا۔ اور بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا دائیں جانب سے ابتدا کرنا جوتا پہننے میں اور شانہ کرنے میں اور طہور یعنی وضو اور غسل کرنے میں، غرض سب کاموں میں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وضو میں اعضاء کو لگاتار دھونا واجب ہے یا نہیں، جیسا کہ حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشاب کیا، بازار کے کسی موقع میں وضو کیا اور منہ دھویا اور دونوں ہاتھ دھوئے اور سر کا مسح کیا، پھر کسی جنازے کے لیے بلائے گئے تاکہ اس پر نماز پڑھیں، تو جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو اس وقت موضوع پر مسح کیا، پھر اس جنازے پر نماز پڑھی۔ تو سامعین حضرات، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی موجودگی میں ایسا کیا، اور کسی نے ان کو ایسا کرنے سے نہیں روکا، جس سے معلوم ہوا کہ لگاتار وضو کرنا فرض نہیں ہے۔ اگر فرض ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ضرور حضرت عبداللہ بن عمر کو ایسا کرنے سے منع کرتے۔ اور تیسرے نمبر پر مسئلہ یہ ہے کہ گردن کے مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو سامعین، گردن کا مسح کرنا مستحب ہے، کیونکہ اس عمل میں احادیث میں مواظبت نہیں آئی ہے، لیکن اس عمل کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور گردن کا مسح کرے وہ قیامت کے دن طوق سے محفوظ رکھا جائے گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ گردن کا مسح گدی کی طرف سے کرنا چاہیے، گلے کی طرف سے نہیں، کیونکہ گلے کا مسح کسی بھی حدیث میں ذکر نہیں ہے، اس لیے گلے کا مسح کرنا علماء نے بدعت قرار دیا ہے، لہٰذا گردن کا مسح کرنا مستحب اور گلے کا مسح کرنا گمراہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام مسائل کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔